دیکھیے جناب، یہ نام نہاد علمی کتابی صاحب جب فدق اور شہادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے متعلق ہماری کسی ایک دلیل کا بھی جواب نہ دے سکے، اور بقول ان کے کہ یہ جعلی بات ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کا دروازہ جلایا گیا ہو، اور اپنے اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے ایک ایسی نئی بات لے کر آئے ہیں جو قرآن سے ہی مطابقت نہیں رکھتی، اور بقول ان کے کہ اس وقت تو گھروں کے دروازے ہی نہیں ہوتے تھے، اور کہتے ہیں دروازہ پھینک دیا۔ اللہ کے بندو، دروازے تو اس ٹائم ویسے ہی کوئی نہیں تھے۔ ہاں، میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں، قرآن میں آیا جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لو، اعلیٰ ہونا چاہیے تھا دروازہ کھٹکھٹاؤ، کیونکہ اگلے زمانوں میں کاش ان علمی کتابی صاحب نے قرآن ہی کھول کر پڑھ لیا ہوتا۔ سورہ بقرہ آیت 189 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل ہوا کرو۔ جی، آپ تو فرما رہے تھے کہ اس وقت تو دروازے ہی نہیں ہوتے تھے، تو پھر قرآن کیسے دروازے کا ذکر کر رہا ہے؟ مجھے حیرت ان افراد پر ہوتی ہے جو اس قسم کی گفتگو سن لیتے ہیں، کیا ان میں کوئی ایک بھی پڑھا لکھا شخص موجود نہیں ہوتا؟ ایک طرف تو قرآن حکیم کی آیت، اور اس زمانے میں گھروں کے دروازے موجود تھے۔ میں اس موضوع پر اہل تسنن کی سینکڑوں کتابوں کے حوالے دے سکتا ہوں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے صرف ان احادیث کے حوالے دوں گا کہ جس میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کے دروازے کا ذکر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب صبح کی نماز کے لیے نکلتے تو پہلے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پر آتے، آپ آیے تطہیر کی تلاوت فرماتے، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پر درود و سلام بھیجتے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، دوسری جلد ہے، حدیث 3206، محمد بن عیسیٰ ترمذی، متوفہ 279 ہجری۔ اور ایگزیکٹ یہی روایت مسند احمد ابن حنبل میں بھی موجود ہے، سورہ احزاب کے ذیل میں حدیث کا نشان ہے 14040۔ اس کے علاوہ حاکم نیشاپوری نے مستدرک علی الصحیحین میں اس روایت کو لیا ہے اور شرط مسلم پر اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ دیکھیے آپ، تیسری جلد ہے، صفحہ 172، اور حدیث کا نشان ہے 4748۔ اسی حدیث کو کہ رسول اللہ حضرت فاطمہ زہرا کے گھر کے دروازے پر درود و سلام بھیجتے تھے، یہ نہیں ہے کہ گھر میں جو پردہ لگا ہوتا تھا اس پر درود و سلام بھیجتے تھے۔ ابن اسیر جزری نے اسد الغابہ میں اس روایت کو لکھا، متقی ہندی نے کنز العمال میں، جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں، اور لاتعداد کتب کے اندر یہ حدیث اور یہ روایت موجود ہے۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں دروازے نہیں تھے۔ حیرت ہے مجھے، حدیث سد ابواب، دروازے بند کرانے والی حدیث تو مشہور ہے اہل سنت کی کتابوں میں۔ یہی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ کم سے کم اپنی کتابیں پڑھنے کی تو زحمت کیا کریں۔ صحیح ترمذی باب 78، حدیث کا نشان 3732، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امرا بسد الابواب الا باب علی۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحن مسجد میں کھلنے والے سب دروازے بند کرا دیے۔ اللہ کے بندو، دروازے تو اس ٹائم ویسے ہی کوئی نہیں تھے۔ اللہ کے بندو، دروازے تو اس ٹائم ویسے ہی کوئی نہیں تھے۔ یعنی جتنے بھی دروازے صحن مسجد میں کھلتے تھے، پیغمبر اکرم نے حکم دیا کہ سب دروازے بند کر دو، سب کے دروازے باہر کی طرف کھلیں گے، صرف صحن مسجد میں علی و فاطمہ کے گھر کا دروازہ کھلے گا۔ یہی سد ابواب کی سیم روایت مسند احمد ابن حنبل میں موجود ہے۔ امام احمد ابن حنبل امام بخاری سے بھی پہلے کے ہیں۔ نسائی کی سنن الکبریٰ کے اندر موجود ہے، حاکم نیشاپوری کی مستدرک علی الصحیحین میں ہے،
متقی ہندی نے کنز العمال میں لکھا ہے اور دیگر کتب اہل سنت میں یہ روایت موجود ہے. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کا دروازہ تو وہ دروازہ ہے جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کر درود و سلام بھیجتے ہیں. اور میں یہاں ایک بات کہہ دوں کہ اکثریت اہل سنت کی، ہمارے بھائیوں کی، وہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں، ان کی محبت دل میں رکھتے ہیں. اور جہاں پر بھی حق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بات آتی ہے تو اکثریت ہمارے اہل سنت کی بھائیوں کی ایسی ہے جو وہاں کے اوپر حق زہرا کے اوپر اپنے ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں. لیکن یہ ان جیسے نام نہاد علمی کتابی لوگ جو اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کے لیے سافٹ کارنر اپنے دل میں رکھتے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے ان پر چلتا ہوا دروازہ گرایا، جو ان کی شہادت کا سبب بنے، ان کو یہ بچانا چاہتے ہیں. اور میں یہاں پر ایک بات کا اضافہ کر دوں کہ جھوٹ اور فریب سے کام لے کر خدا را ہمارے سادہ لا اہل سنت بھائیوں کو گمراہ نہ کریں، انہیں خود تحقیق کر کے حق کے راستے کا انتخاب کرنے دیں.